سورۃ الحشر بھی مدنی سورہ، اور آپ دیکھیں گے پورا جو ہے نا وہ 28واں پارہ جو ہے وہ مدنی ہے، سوائے ایک کے جو آئے گی تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ مختلف رائے مل جاتی ہیں۔ سورۃ الحشر بھی مدنی سورہ ہے، اس کے 3 رکوع ہیں اور 24 آیات ہیں۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے 4 ہجری ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس سورہ کو سورہ بنو نذیر کہا جائے، یعنی وہ اس سورہ کا دوسرا نام نا سورہ بنو نذیر کہتے ہیں۔ یہ غزوہ بنو نذیر کے بارے میں اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ مل جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کا اور مجادلہ کا ایک کنیکشن بھی آپ کو پتہ ہے کہ مجلسوں کی جو ہے وہ آداب وہاں پر سکھائے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ مخالفین کے لیے بھی ذلت و خواری کا مضمون بھی وہاں پر موجود تھا۔ سورۃ الحشر کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اسلام کے مخالف ذلیل اور خوار کیے جائیں گے۔ اشارہ وہاں دے دیا گیا، تکمیل یہاں پر سورۃ الحشر میں ہو رہی ہے۔ دیکھیں آپ، قرآن اپنے تکمیلی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس تکمیلی مراحل میں جو جو مرحلے نا یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سال بہ سال طے کیے جاتے ہیں نا، تو وہ جو تکمیل ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ اور مدینہ آپ کو پتہ ہے اسلامی ریاست، اس کی تعمیر، اس کی تاسیس، اس کی بنیادیں اور اس کی تشکیل، سارا کا سارا کچھ جو ہے نا، یعنی ان جو ہے وہ 8 سالوں میں اور 2 سال جو ہے وہ اس کی مینجمنٹ ہے، اس کو مینٹین جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہ چاہے دشمن وہ یہود مدینہ کی صورت میں ہو، قریش مکہ کی صورت میں ہو، منافقین مدینہ کی صورت میں، یا کسی بھی اسلام کی مخالفت کی صورت میں ہو، وہ ذلیل اور خوار کیے جائیں گے۔ اسلام کے مخالفین ذلیل و خوار کیے جائیں گے، شکست فاش ان کا نصیب ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اہل ایمان کو غلبہ ملے گا۔ اور اس سلسلے میں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اللہ کی نصرت کی، اللہ کی مدد کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں سورۃ الحشر کا جو آخری رکوع ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور عظمت قرآنی پر شاہکار ہے، ذروہ سنام ہے، عروج ہے سورۃ الحشر کا آخری عروج عظمت قرآنی کے مضمون پر، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کے ساتھ اللہ کی جو معرفت دی گئی ہے قرآن کے کسی اور مقام پر ایسی انفرادیت اور جامعیت کے ساتھ اسماء حسنی ہمیں پورے قرآن میں کہیں اور جو ہے وہ نہیں ملتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سورۃ الحدید کے شروع میں نے آپ کو کوئی بات مسبحات کے حوالے سے بتائی تھی، یاد ہے؟ ٹھیک ہے، 5 صورتیں جو کہ مسبحات، ایک اور سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الاعلیٰ آپ اس کے ساتھ لکھیں تو یہ 7 صورتیں جو کہ سبح، یسبح، سبحان اور سبح اسم ربک الاعلیٰ کے الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ تو سورۃ الحشر جو ہے وہ مسبحات میں سے، اور اس کی ایک اور جو ہے وہ یعنی خاصیت یا اہمیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے۔ تو کبھی عمل، اور مجھے لگتا ہے رمضان میں کبھی آپ کہتے ہیں جاگیں تو شب قدر میں کیا کریں، تو مجھے لگتا ہے کبھی یہ کام بھی کر سکتے ہیں نا، کبھی اس کام کو بھی، یعنی اس ایکسرسائز کو بھی اگر روز نہیں کر سکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ تو کر لیں، سال میں ایک مرتبہ تو کر لیں، یہ مسبحات کو ایک ساتھ پڑھ لیں 5 صورتوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو ہم اس سنت کے اوپر عمل کر سکیں گے کہ تو بس اللہ کی تسبیح ہے، اس کی یعنی زبان حال اور زبان قال سے ہر شے اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، اور وہی ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھر سے نکال باہر کیا۔ اب دیکھیں ویسے اہل کتاب کے نہیں، اہل کتاب کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کیونکہ وہ اہل کتاب ہے، لیکن یہاں کیا کہ کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے وہ جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اگر اسلام لے آتے تو ان کے لیے دوہرا آ جاتا، لیکن ان کی بدقسمتی کیا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے اس کو بھی ضائع کر دیا، کفروا کی صف میں آ کر شامل ہو گئے، کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اور اللہ نے ان کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا لاول الحشر، پہلے ہی جمع کرنے میں، پہلے ہی جو حشر میں، اور
اس سورہ کا نام سورۃ الحشر جو ہے وہ اسی جو ہے وہ نام کی مناسبت سے، اور یہ ذکر ہے غزوہ بنو نذیر کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے میثاق مدینہ طے کیا گیا ہے نا، ٹریٹی آف مدینہ یہود مدینہ سے لکھا گیا۔ اس کے اندر آپس میں وہ ایک جس کو کہتے ہیں ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ تھا کہ وہ وہاں رہتے ہیں، وہاں جماؤ تھا، سیاسی بھی تھا، مذہبی بھی تھا۔ اب اس قوت کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا، اور اس ایگریمنٹ کے ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے برابر کے حقدار تھے۔ اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے، عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی سے جو ہے وہ 2 آدمیوں کا قتل ہو گیا، تو یہ نا اب ان کی دیت ادا کرنے کے لیے ٹریٹی میں لکھا ہوا تھا کہ دونوں مل کر دیت ادا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بنو نذیر کے یہودیوں سے اس دیت کا مطالبہ کرنے کے لیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ تھے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے طے کر لیا کہ دیں گے نہیں، بدعہدی جس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ کی خلاف ورزی۔ دوسرے انہوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قاتلانہ سازش تیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمارت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، کہا اوپر سے جو ہے وہ چکی کا پارٹ گرا کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اسی وقت یہ جو ایدہم بروح من، روح القدس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموشی سے بغیر کسی کو کچھ کہے وہاں سے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کو بھی نہیں بتایا کہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ چل دیے۔ صحابہ کرام نے کیا کرنا تھا، اتباع کی، پیچھے پیچھے چل دیے۔ اچھا بعد میں اب یہ کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کو پیسے دینے والے تھے، آپ تو اٹھ کر چلے گئے، یعنی پہلے یہ سازش اختیار کر لی تھی تیار کہ وہ چکی کا پارٹ اوپر سے گرا کر جو ہے وہ قتل کر دیں گے، اور ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو اپنی اس سازش میں تو کامیاب نہیں ہو سکے، پھر وہ عذرات جو ہے وہ تراشنے شروع کیے۔ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بس اب تمہارا معاملہ جو ہے وہ جنگ کا ہوگا، اور اس جنگ کے معاملے میں پھر ان سے مصالحت کیا ہوئی کہ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، وہاں سے نکال دیا، کہا کہ یہاں سے جو ہے وہ نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نا یہودیوں کو وہاں سے نکالنے کا اول الحشر، یہ پہلا جمع ہے، یعنی جس میں ان کو وہاں سے جو ہے وہ نکالا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل طور پر ان کو جزیرت العرب سے جو ہے وہ نکال دیا گیا، الا یہ کہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا اکا دکا کو، یعنی اپنی قوت اور جمعیت کے ساتھ اب وہاں جو ہے وہ نہیں ٹھہرا جا سکتا، تو بس یہ کہا گیا کہ جلا وطن کیا جائے گا۔ وہ اپنا جتنا سامان جو ہے وہ لے جانا چاہیں، یعنی اپنی سواریوں پر اپنا سارا سامان جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر، یعنی اب جنگ بھی نہیں ہوئی، کسی قسم کا اور معاملہ بھی تھے، اللہ نے ان کے دلوں پر اب آگے آ جائے گا رعب طاری کیا، اور وہ نکل گئے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اچھا تمہیں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں گے، یعنی اہل ایمان بھی نا یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ اتنی آسانی سے اپنے گھروں سے نکلنے پر جو ہے نا وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور وہ یہ یقین کیے بیٹھے تھے، ان کا گمان یہ تھا کہ ہماری یہ قلعے ہمیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے۔ یہ جو پھر مضبوط قلعے بنائے جاتے ہیں نا کہ یہ بچا لیں گے، پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتے، وہ ایسا لگتا ہے کاغذ کے قلعے ہیں۔ تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان کے پاس اس جگہ سے آیا جس کا انہوں نے گمان نہیں کیا تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور کیسے آیا اللہ، دلوں میں رعب طاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب دلوں میں رعب طاری ہو جائے تو تلوار تو اٹھائی نہیں جا سکتی، پھر راضی ہو گئے کہ ہاں ہم نکل کر چلے جاتے ہیں۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، اور اب یہ جو وہ جا رہے تھے نا، جلا وطن ہو رہے تھے، تو کہا کہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے خرابے میں، ویرانے میں مبتلا کر رہے تھے، کیونکہ اب دیکھیں جب وہ اپنا سامان لاد رہے ہیں نا، اب گھر میں سارا سامان چاروں طرف سے اب وہ اٹھا رہے ہیں اور اس کو لاد، کہہ رہے ہیں کہ وہ، اور ان کے اندر وہ ایک نا وہ کنجوسی یا تنگ دلی کا جو مادہ تھا نا وہ بھی بہت شدید تھا۔ تو کہا کہ وہ جو کھجوروں کے شہتیر تھے نا چھتوں پر، وہ تک اٹھا اٹھا کے وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ اب ایک وہ لالچ کی کیفیت نا، یا جائیں گے وہاں کیا کام آئے گا، تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑنے کا کام انجام دے رہے تھے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ہاتھ بھی، کیونکہ ظاہر ہے مومنین بھی وہاں تھے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کہہ رہے تھے اچھا یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یعنی پھر مومنین نے جو ان کے اوپر حاوی ہوئے تھے تو انہی کی وجہ سے تو جو ہے یہ اپنے گھر جو ہے وہ اجاڑ رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دیکھنے والو یہ عبرت کا سامان ہے نا۔ اب وہ قوم جو غضب اللہ علیہم، آپ دیکھیں، لیکن وہ قوم کیا ہے، صاحب کتاب ہے،
صاحب شریعت ہے، ان کی طرف ایک نبی نہیں، ہزاروں انبیاء کرام بھیجے گئے۔ اور اب اس قوم کی یہ حالت ہے کہ ایک اور نبی اور ایک اور کتاب والوں کی طرف سے نا یعنی اجاڑی جا رہی ہے، جلا وطن کی جائے۔ یہ ہے عبرت کا سامان۔ اور آج دیکھیں، آج امت مسلمہ کے لیے بھی نا اسی طرح عبرت کا سامان ہے، یاد رکھیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ یہ یوں اپوزٹ ہو گیا ہے، اب انہی کے ہاتھوں نا امت مسلمہ کے گھر جو ہے وہ اجاڑے جا رہے ہیں، تباہ اور برباد، خاک زمین بوس کر دیے گئے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اے دیکھنے والوں، تمہیں عبرت کرنی چاہیے، دیکھو مجھے جو دید ہے عبرت نگاہ ہو۔ لولا ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار۔ اور اگر اللہ نے ان کے حق میں یہ جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو انہیں دنیا ہی میں سخت سزا دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تھا۔ یعنی یہ جلاوطنی کم سزا ہے، ورنہ اس سے زیادہ شدید عذاب ملتا، اور آخرت میں تو آگ کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ انہیں سزا دینے میں بہت سخت، بہت شدید ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، اور تم نے کھجور کے جو بھی درخت کاٹے، او ترکتموہا قائمتا علی اصولہا، یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا، فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جنگ کے موقع پر درخت کاٹنے سے منع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ فصلیں خراب نہ کی جائیں، کھیتیوں کو برباد نہ کیا جائے، اور درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ جب ان کا ظاہر ہے کہ پھر محاصرہ کیا گیا، اس کے بعد ہی تو وہ جلا وطن ہوئے نا، یعنی محاصرہ ہے، سپردگی ہے، پھر جلا وطنی، یہ تین اسٹیپس ہیں کہ پہلے ان کا محاصرہ کیا گیا، انہوں نے کہا اچھا پھر صلح کرتے ہیں، تو بس اس کے بعد ان کو جلا وطنی کا جو ہے ان کے لیے حکم دیا۔ اس محاصرے میں کیا ہو رہا تھا کہ اہل ایمان اور ان کے جو مقامات کے درمیان کھجور کے درخت تھے، اور وہ پھر وہی کہ وہ بلند و بالا سر و قامت، تو اب کیا کیا گیا کہ ان کو کاٹا گیا یا ان کو جیسے جلایا بھی گیا کہ وہ نظر ہے۔ اب جب اگر جنگ میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر دشمن کے اور ان کے درمیان حائل ہو جائیں تو ان کو کاٹا جا سکتا وقتی ضرورت کے تحت، کیونکہ ظاہر ہے پھر دشمن حاوی ہو جائے گا، وہ فتح یاب ہو جائے گا۔ اب جب انہوں نے ایسا کیا تو اب پورے معاشرے اب یہ درخت کاٹنے لگے، کہ ظاہر ہے درخت، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ درخت پھل ان کی پوری جو مال دولت اسی سے تو وہ اکٹھا کرتے تھے، تو پھر کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا، کفا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے تھا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس لیے کہ ان فاسقوں کو رسوا کیا جائے، ان کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، اور یہ سب کچھ اور مال فے جو کچھ اللہ نے ان سے اپنے رسول کو دلایا، جس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ ہی اونٹ دوڑائے تھے۔ دیکھیے، تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ مال غنیمت کا ایک مسئلہ ہے، اور مال غنیمت کے متعلق سورہ انفال میں ہمیں واضح طور پر جو ہے وہ احکامات مل جاتے ہیں۔ شروع ہی کس سے ہوتی ہے؟ یسألونک عن الانفال، کہ یہ آپ سے مال زائد کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اچھا، دشمن سے جو کچھ پہلے مل جائے نا وہ کہلاتا ہے انفال، زائد مال مل گیا، ٹھیک ہے، تقسیم ہونے لگے، مال غنیمت کہلاتا ہے۔ وہ مال جو دشمن سے اس حالت میں ملے کہ جنگ نہیں ہوئی، مال فے کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مال فے اور وہ جو پھر انفال کی تقسیم مال غنیمت کی صورت میں ہوتی ہے مختلف ہے، یہاں مال فے کے متعلق بتایا جا رہا ہے، اس لیے آگے پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا یہ مال فے کی تقسیم ہے، کیونکہ اس لیے کہ مال غنیمت میں نا مجاہدین کا حصہ یاد رکھے گا، مجاہد کا اور اس کے گھوڑے کا، اس یعنی وہ جس پر گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتا ہے، دونوں کا اس کے اندر جو ہے وہ حصہ دیا جاتا ہے، لیکن مال فے مجاہدین کا حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گھوڑے دوڑائے نہیں، انہوں نے نکلے ضرور تھے، ٹھیک ہے، اپنی فوج تھی، نکلے ضرور تھے، لیکن انہوں نے اس میں محنت نہیں کی۔ جس میں محنت جس میں محنت کی اس میں ان کا حصہ مل جائے گا، جس میں محنت نہیں کی نا تو وہ مال فے کس کے پاس جائے گا؟ آج کی زبان میں گورنمنٹ کے پاس جائے گا،
اور وہ اس مال میں سے اب کن کن لوگوں کو دے گی یہاں پہ یہ بتائے. اب اس وقت تو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو گیا نا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس کو چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، کیونکہ ان کے لیے کیا ہوا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے دلوں میں رعب طاری کر کے تمہاری مدد کی اور تم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کی. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ما افا اللہ، یہ جو افا ہے، یہ جو مال فے ہے، وہ کس کے لیے؟ اللہ نے علی رسول ہی، ہے نا، اللہ کے رسول کے. ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے سمجھ لیں، علی رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے لیے. اور من اہل القرى، یعنی یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ ان اہل القرى میں سے جو بھی مالف ہے اپنے رسول کو دلا دے، فللہ، پس وہ ہے اللہ کے لیے، وللرسول، اور رسول کے لیے، ولذی القربى، اور قرابت داروں کے لیے. اور اس میں سلیش میں آپ ڈال کر یہ لکھیں گے رسول کے قرابت دار. ٹھیک ہے، رسول کے قرابت دار، یا جیسے قرابت دار ولی ذی القربہ ہے، لیکن اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، 6 آئے ہیں، اور مسافر کے لیے. ٹھیک ہے، وہ مال غنیمت میں ان یتامہ، مساکین، ابن سبیل، ذی القربہ، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، صرف مجاہدین کا حصہ ہے. اور یہاں پہ پھر معاشرے کی یہ جتنے ضرورت مند لوگ ہیں نا، مال فے میں سے ان کا حصہ جو ہے وہ دلا دیا. ٹھیک ہے، کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، تاکہ جو دولت، یہ جو دولہ ہے نا، یہ دولت ہے جسے ہم کہتے ہیں، تاکہ جو دولت ہے وہ تمہارے مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتا ہے. یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ اتنی سی آیت کا ٹکڑا، یہ اسلامی معاشیات کا سب سے بنیادی اصول ہے، بنیادی پلر ہے. اس پلر کے اوپر اسلامک جو اکنامک ہے نا، اس کی بنیاد کھڑی ہوئی. اور وہ کیا ہے کہ دولت مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتی. آج کیا ہوتا ہے اور ہر دور میں کیا ہوتا رہا ہے؟ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. پیسے والا ہی بزنس کر سکتا ہے، پیسے والا ہی ریئل اسٹیٹ خرید سکتا ہے، پیسے والا ہی سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے، اب وہ غریب کے میں بھی تجارت کرنا، جو کہاں سے کرے، اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. تو یہ پیسہ پیسے کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے. یہاں پہ کیا کہا کہ یہ دولت صرف ان امیروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے. اسلام نے نا جو دولت کا پھیلاؤ یا دولت کا بہاؤ نا اوپر سے نیچے کی طرف کیا گیا ہے. جیسے پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے نا، اسی طرح دولت اوپر سے نیچے بہے. اور اسی لیے نا زکوٰۃ کا ایک اور پلر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے ذریعے امیروں کو اس دولت کا 2.5% محتاجوں اور ضروریات، تاکہ نا وہ جو بیلنس ہے نا معاشرے کا، وہ برقرار ہے. یہ نہیں کہ وہ برابر آ کر آپ کے اس $1 بلین میں حصے دار بن جائے، نہیں، بلکہ یہ کہ وہ سکون سے اپنا پیٹ بھر سکیں، ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک لائن کے اوپر جو ہے وہ زندگی گزار سکیں. اسلام نے نا غریبوں کو پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزارنے نہیں دیا ہے، یاد رکھیے گا. یہ ہماری دنیا والوں کا، یہ جو اغنیاء ہے نا، یہ دولت مندوں اور امیروں کا کام ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ غریب غریب سے غریب تر رہے، تاکہ ہمارے جو محلات ہیں نا وہ قائم رہیں. ان کی بنیادوں میں جو ہے نا وہ غریبوں کی ہڈیوں سے جو ہے نا تعمیر کیا جاتا ہے. اس نے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ تاکہ دولت نہ گردش نہ کرتی رہے. بلکہ آپ دیکھیں ابھی ہم نے وہ ایک جملہ کہا ہے، اس کے لیے کیا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایک غلام کو آزاد کرو. تمہارا جملہ ہے، مال سے پھر جو ہے وہ ضرورت مندوں کی مدد. تو اسی طرح ہر کفارے اور قضا میں ہم یہی دیکھیں گے کہ دولت کا بہاؤ نیچے کی طرف جو ہے وہ آتا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ. اب یہ ہے تو مال فے کی تقسیم کے سلسلے میں، کیونکہ اس وقت بھی یہ ہوا مجاہدین کو کیوں نہیں مل رہا، اور مجاہدین نے کہا ہمارا مال فے میں کہاں حصہ ہے. اب جب یہ طے ہوا تو وہ کہیں گے ہم نکلے تو تھے نا، تو کہا کہ بس جو حکم دیا جا رہا ہے نا اس کو مان لو. لیکن ویسے اس کا حکم عموم ہے، عام ہے. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، بتا دیا، سکھا دیا، ٹھہرا دیا، بس اس پہ ٹھہر جانا ہے.
اس پہ رک جانا ہے۔ جو دے دیا نا، کہا جو کر لو اس کو کر لینا ہے، اور جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا۔ اس میں نا یعنی عقل، دور، حالات، انٹلیکچل لیول، اس کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، صرف وہ جو ایمان کی مضبوطی ہے نا اور اطاعت کا رویہ، بس سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ یہ بنیاد ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیچھے پیچھے چلنے کی، اطاعت کی، اتباع کی، پیروی رسول کی۔ جو دے دیں لو لو، جس سے رک دیں بس، جس سے روک دیں بس، فنتہو، پس رک جانا چاہیے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اور یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ للفقراء، اب یہ جو مالف ہے، پہلے کہا تھا نا للہ وللرسول، آگے اس کی کنٹینیوشن چل رہی ہے، یاد رکھیے، للفقراء المہاجرین، یہ ان فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، وہ اموالہم، اور اپنے مالوں سے، سارا مال، گھر، آپ دیکھیں جائیدادیں، سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے نا، بے سر و سامانی کے ساتھ نکلے تھے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں نکلے تھے۔ اب دیکھیں وہاں سے نکلے کہ ہمیں اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل جو ہے وہ وہاں پر مل جائے۔ تو یہاں پر پھر یہ ہے کہ جو مہاجرین مکہ ہے نا، ان کی شان بیان کی گئی ہے، اللہ نے ان کی تعریف کس انداز میں کیا۔ اب دیکھیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے نکلے تھے، اس دین کی مدد میں نکلے تھے، ورنہ مکے میں سالہ سال سے، صدیوں سے جو مقیم تھے، جڑے وطن، خانہ کعبہ کو چھوڑ کر نکلے تھے۔ میں تو کہتی ہوں مال اور جائیداد تو شاید ان کے لیے کوئی آزمائش رہا ہی نہیں تھا، ہمارے لیے یعنی دیکھنے کے لحاظ سے مشکل لگتا ہے۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خانہ کعبہ سے نکلے ہیں تو خانہ کعبہ کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نکلے۔ اور آپ دیکھیں آزمائش پھر کتنی شدید ہے، 6 سال تک واپس خانہ کعبہ میں نہیں جا سکے، 7ویں سال خانہ کعبہ میں جا کر انہوں نے عمرہ ادا کیا ہے۔ تو یہ کہ وہ نکلے اللہ کی رضا، اس کا فضل، اس کی اور اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرتے ہوئے، اولئک هم الصادقون، اور یہی ہیں سچے۔ اس پر نا اللہ نے ان فقراء مہاجرین کے ایمان کی صداقت پر اسٹمپ لگائی ہے۔ یہ ہیں ہم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ۔ اور دوسرے ان کا بھی مال فہم حصہ ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ایمان لا چکے تھے اور انہوں نے ان کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا، تبوؤا الدار، اس لیے مدینے کو دار الہجرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مدینے کو دار الایمان بھی کہا جاتا ہے، ایمان کا گھر ہے نا۔ مدینہ طیبہ کے 19 نام مورخین نے لکھے، اور وہ کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آیات سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، استدلال کیا جاتا ہے۔ تو الدار، اسی سے وہ دار ہجرہ کہلاتا ہے، والایمان اسی سے دار الایمان کہتا ہے۔ اور اس وقت شرط ہو گئی تھی جو آ جائے اس کا مطلب ہے وہ ایمان والا ہے، جو اس گھر میں آ جائے نا۔ اور انہوں نے کیا کیا، اپنے گھروں میں ان کو ٹھکانہ دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے انصار مدینہ کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے کہ وہ ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں ایمان لا کر اس معاہدے کو کر آئے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ یہ ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں۔ اب دیکھیں ان کے ایمان کی خوبصورتی کے انتظار کر رہا تھا مدینہ کے اہل ایمان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، ہے نا۔ کتنا خوبصورت وہ ماحول، کہتے ہیں پھر وہ نکلتے تھے صبح تیار ہو کر، کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ کر پہنچیں گے، ہے نا۔ اور یہاں تک کہ وہ ایک صبح کو نکلے ہیں تو اب دیکھیں قسمت کی خوبی دیکھیں کہ وہ یہودی نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی غبار کو اٹھتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس نے صدا لگائی ہے، وہ آ گئے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے نا۔ اور پھر سب نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے تھے ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ اپنے دل میں اس بات کی کوئی حاجت نہیں پاتے کہ ان کو دیا جائے۔ اب انصار مدینہ کا ایثار اور قربانی اور اس کے واقعات، جب میں یہ آپ کے لیے تیاری کر رہی تھی، بھرے پڑے صفحات میں نے تو ایسے ہی الٹ دیے ہیں، میرے پاس تو موقع ہی نہیں ہے میں ایک واقعہ بھی بیان کر سکوں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیسے ایثار سے کام لیا ہے۔
ہے نا. کہا وہ ایک نا اپنے دل میں اس کو پانے کی کوئی حاجت رکھتے ہی نہیں ہے انہیں کچھ دیا جائے، بلکہ وہ کیا، وہ دینے والے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ کیا کرنے والے، اپنی جانوں پر ایثار کرنے والے. یہ جو اثر سے ایثار بنتا ہے نا، تو یوسرون کہتے ہیں اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا. اور وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور جب کہ انہیں اس کی شدید ترین ضرورت ہو، یعنی ان کو شدید ترین ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود نا وہ دوسرے کو اپنی ضرورت کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دیتے. یہ ہے انصار مدینہ کا ایثار. یہاں پر ایثار یعنی انصار مدینہ کی نصرت سے زیادہ نا ایثار کو جو ہے یہاں پر اہمیت ہے. نصرت نا ہم سورہ صف میں آگے جا کر پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے مدد کیسے کی. یہاں پہ انہوں نے ایثار کیسے کیا ان کے لیے، اپنے دل، اپنے گھر، اپنے کھیت باغات، ہر چیز کو انہوں نے نا فقراء مہاجرین مکہ کے لیے کھول دیا اور اس کو پسند کیا تھا انہوں نے. تو اس سے ہمیں بھی یہ اصول ملتے ہیں نا، دوسروں کے لیے اپنے دل کی وسعت کے ساتھ کھولنا. دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے اینڈ کیسے کیا اس آیت کو، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو کوئی نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا، بس یہی فلاح پانے والے ہیں. قرآن یہ بھی کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر نفس پر نا اس کی تنگی جو ہے وہ حاضر کر دی جاتی. اب دیکھیں کیسے کیسے ہمارا نفس تنگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، الٹتا ہے پلٹتا ہے، کبھی کھلتا ہے، کبھی وسیع ہوتا ہے، کبھی تنگ کا. ہر نفس پر نا اس کی جو یعنی تنگی ہے وہ حاضر کر دی جاتی ہے. اب وہ امتحان ہوتا ہے، آپ اس نفس کی تنگی سے نکل کر وسعت کے ساتھ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور جو کوئی بھی نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایک دعا ہمیں ملتی ہے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے میرے نفس کی جو تنگی ہے نا اس سے بچا لے. اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ تو مجھے میرے دل کی تنگی سے بچا لے. کیونکہ یہ اچھا کسی کے لیے زیادہ مشکل ہے، ہر کسی کی آزمائش مختلف ہے نا. کسی کا شاید ہاتھ کھلا ہونا کبھی اس کے لیے آزمائش بن جائے، اور لیکن زیادہ تر تنگی ہی آزمائش بنتی ہے. اور اللہ بار بار کہتا ہے یعنی دو دو، اور یہاں پر نہ صرف دینا نہیں، یہاں پر ایثار کے ساتھ، قربانی کے ساتھ دینا. اپنی ضرورت کو مقدم نہ رکھنا، دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھنا. اور اسی طریقے سے نا یہ جو کہا نا، یہ جو بیلنس کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اسی طریقے سے معاشرے کا بیلنس یہاں پر کیا جاتا ہے. اور یہ مالف ہے، یعنی فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے، انصار مدینہ کے لیے بھی ہے. دونوں کی جو ہے وہ بہترین طریقے سے اللہ نے ان کی فضیلتیں بتائی ہیں. اور کہا ان لوگوں کے لیے بھی ہے والذین جاءوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئیں گے، اور جو ان کے بعد ہیں. ہمیں بڑے خوبصورت میں پڑھی تھی علماء کرام سے کہ وہ آئے، کوئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، اور وہ کچھ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ باتیں کرنے لگے، ہے نا. تو کہا کہ تم کیا مہاجرین میں سے ہو؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ انصار مدینہ میں سے ہو؟ کہا کہ نہیں. تو کہا کہ والذین جاؤ من بعدہم میں سے ہو، کہ جو ان کے بعد آئے ہیں نا. اور اگر ان کے بعد آئے بس تمہیں چاہیے کہ بس تم اپنے آپ کو ابھی تھام کر رکھو. کیونکہ نا آج تک آپ دیکھیں کچھ ایسے جو کہتے ہیں نادان، جاہل، احمق، لا علم لوگ، کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں سے کچھ باتیں کر جاتے ہیں. کیسے کی جا سکتی ہیں؟ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے. اور اس کے بعد جو بعد میں آنے والے ہیں نا، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، جو یہ کہتے ہیں. اب ان کی صفت کیا بتائی، اس مال فہمے سے ان میں سے کن کو حصہ ملے گا؟ یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. جو ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیسے رکھتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے گزر چکے. سبقونا بالایمان، ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے تھے اور دنیا سے جانے میں بھی سبقت لے گئے. تو گویا کہ وہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے سے پہلے تمام اہل ایمان کے لیے، جو کہتے ہیں نا کہ اپنے دل کو وسیع رکھتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اور یہ دعا اپنے لیے بھی کرنی چاہیے اور ان کے لیے بھی جو ہم سے پہلے گزر. اور کیا وہ اپنے دل میں ان کے خلاف کوئی غل نہیں رکھتے، کوئی کینہ نہیں رکھتے، ہے نا. یہ کینہ، بغض، نفرت، سب کا نا ایک ملا جلا لفظ کیا ہے، غل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جیسے باندھ دینے کے الفاظ میں نا اغلال جس کو کہتے ہیں نا، دل نفرت سے اور کینے سے بندھ جاتا ہے. تو کہا وہ اپنے دل میں کسی کے خلاف بھی کینہ نہیں رکھتے. آپ دیکھیے ایسا دل
جو بالکل صاف ستھرا ہو، ہے نا؟ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر میں ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے نا۔ اس میں چند بتائے نا، ایک تو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے جو بخشا نہیں جائے گا، دوسرا عادی شرابی جو ہمیشہ شراب کا عادی رہتا ہے وہ بخشا نہیں جائے گا، ہے نا؟ اور تیسرا مشاحن، دل میں کینہ رکھنے والا، وہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو دل کو نا، یعنی یہ دیکھیں کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی تلخی ہو جائے، اٹس اوکے، یہ آپس میں کیا طے کر لیا، جیسے لڑائی جھگڑا بھی ہو گیا نا تو یوں سمجھ لیں اٹس اوکے، کر لیا نا، معاملہ ختم کر دیا۔ اب دلوں میں کینہ لے کر نہیں بیٹھنا ہے، دل کو صاف کریں، کیونکہ یہ دل کی صفائی ہوگی نا تو پھر اعمال، نیت، اس کا اخلاص، اس کی درستگی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ساری چیزیں دل کے اندر بند کرتے رہتے ہیں، دل کی کلوزٹ خالی نہیں کرتے، باقی تو صفائیاں وفائیاں بہت اچھی ہم کر لیتے ہیں۔ تو یہ دل کو خالی کرنا نا، اور کہا کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اہل ایمان کے لیے اپنے دل میں کسی قسم کا بھی کوئی غل، کوئی ناراضگی، کوئی رنج، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت، کچھ بھی پاتے ہی نہیں ہیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اب دیکھیں یہاں پہ رافت اور رحمت آئی، گویا کہ دل کو رافت اور رحمت سے لبریز ہونا چاہیے، اور اے رب تو ہے رافت، محبت اور شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے منافقت کی، جنہوں نے نفاق کیا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، اور وہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے یہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں دوبارہ یہ بات ہے، یہ کفروا من اہل الکتاب، جنہوں نے اہل کتاب لیکن انہوں نے کفر کیا، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے نا، اگر تم نکالے گئے، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ وہ نا ان کو تسلی دے کر نا کہ ان کے قدم جم جائیں، ہاں ہمارے ساتھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَلَا نُطِيعُ مِنْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور یہ کہ یعنی یہ کہ ہم تمہارے بارے میں کسی کی بھی کوئی بات جو ہے وہ مانیں گے نہیں۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر قتال کیا گیا تو تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے یہ کیا ہیں، جھوٹے ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں کریں گے۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر یہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلے، اور یہی ہوا، بنو نذیر جلا وطن کیے گئے لیکن منافقین مدینہ ان کے ساتھ نہیں نکلے، بس جیسے ایسے ہی ان کو دھوکہ دیتے تھے اور ایسی باتیں کہہ کر نا کہ جیسے وہ مخالفت میں جم جائیں، لیکن جب موقع آتا ہو، یہ میدان کے آدمی تھے ہی نہیں، پیچھے بھاگ جاتے تھے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر قتال کیا گیا تو یہ ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر ان کی مدد کرنے کے لیے نکلے بھی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں، یعنی ہو بھی سکتا ہے کہ جذبات میں کھڑے بھی ہو جائیں لیکن بس پھر میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ ثم لا ينصرون، اور پھر ان کی کہیں سے کسی بھی طرح سے مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ تمہاری رہبت ہے، تمہاری دہشت ہے، یعنی انسانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ اللہ سے زیادہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ یہ قوم جو ہے وہ سوچ بچار نہیں کرتی۔ یفقہون، فقہ سے وہی ہے کہ سمجھتی نہیں ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی بھی تم سے مل کر جمعیت کے ساتھ قتال نہیں کریں گے، الا فی قرم محصنۃ او من وراء جدر، الا یہ کہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے سے جنگ کر۔ یہ نا یہود مدینہ جو ہے وہ بھی نا بہادر نہیں تھے، بزدل۔ اس ضمن میں اگر آپ دیکھیں گے تو قریش مکہ بہادر دشمن ہے نا، میدان میں آ کر مقابلہ کیا ہے، لیکن یہود مدینہ نے میدان میں آ کر مقابلہ، یہی اپنے قلعے ہیں ان میں چھپ جائیں، دیواروں کے پیچھے سے جنگ کر رہے ہیں، کئی منافقین سے رسد لے رہے ہیں، کئی قریش مکہ سے مخالفت کر رہے ہیں، تو کہا کہ بس یہی کریں گے۔ بأسہم بینہم شدید، اور ان کی آپس میں بھی کیا ہے، شدید جو ہے وہ مخالفت ہے۔ تحسبہم جمیعا، تم سمجھتے ہو یہ جمعیت ہے، وقلوبہم شتیٰ، لیکن ان کے دل آپس میں جو ہے وہ جدا جدا ہیں، پھٹے ہوئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مستحکم ہو کر اور ایک ہو کر جو ہے وہ لڑیں، بلکہ وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ وہ قوم ہے جو کہ بے عقل ہے۔ پہلے کہا کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، گہرائی میں نہیں ہوتے، اور کہا لا یعقلون، ان کو اس کوئی عقل ہی نہیں۔ اگر عقل ہوتی تو پھر ایمان قبول کر کے اہل ایمان کے ساتھ ہی چلنا شروع ہو جاتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا
وبال امرہم، ان کا حال انہی لوگوں سے ہے جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب۔ جیسے یہ کہ کافر اور یہودیوں کے ساتھ جو ہے جو معاملہ جو ہے وہ کیا جاتا رہا، کہا ان کا معاملہ اور ان کا معاملہ ایک جیسا ہی ہے۔ کمثل الشیطان، اور ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ شیطان، اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کفر کر، انکار کر، یعنی برائی کے کام کر، اس کو اکساتا ہے مخالفت پر، کفر پر، وسوسوں پر۔ فلما کفرا، اور جب وہ یہ یعنی کفر کر لیتا ہے انسان، قال انی بریء منک، تو وہ کہتا ہے میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو تمام جہانوں کے پروردگار سے ڈر لگتا ہے۔ اب یہ شیطان کا کردار قرآن بتا رہا ہے، اکساتا ہے، بہکاتا ہے، وہی اتنا کچھ ہم پڑھ کر آئے، مہلت لی ہے، سارے اپنے پوری ذریت لشکروں کے ساتھ انسانوں کے پیچھے ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کریں، کفر کریں۔ جب وہ کر لیتے ہیں کہتا ہے انی بریء منک، میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ ہر انسان کے ساتھ وہ ایسا کرتا ہے، اور وہ میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ ہم شیطان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یہ شیطان کی وجہ سے ہوا، اور شیطان کیا کہہ رہا ہے، میں اس عمل سے بری ذمہ ہوں۔ اب تم یہ عمل کا ذمہ دار جو ہے نا وہ تم خود ہو، اور انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تمام جہانوں کے پروردگار سے ڈر لگتا ہے۔ اب سوال یہ، اگر ڈر لگتا ہے تو پھر اللہ کا حکم کیوں نہیں مان لیتے، ہے نا؟ اس لیے علماء کرام نے کہا کہ ہے وہ جھوٹا، بات سچی کی ہے نا؟ اچھا، ہم بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے نا، لیکن وہ ڈر عمل بدلنے پر کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہ کہتا ہے سچی بات ہے، کہا جھوٹا ہے لیکن بات سچی کہی ہے، اچھا اس کو پھر وہ اللہ کا جو جلال ہے نا، جمال، بہت قریب سے دیکھ کر آیا ہے نا، اس لیے بھی کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن یہ کہ عمل نہیں بدلتا۔ وہ ڈر جو عمل نہ بدلے بیکار ہے، چاہے اس کا دعویٰ کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو پہلی بات اس میں ہے، مجھے اور آپ کو شیطان کے حملوں سے ہوشیار رہنا، اکسائے گا، بہکائے گا، جب عمل کر لیں گے بس کہہ دے گا کہ تم خود اس کے ذمہ دار ہو، وہ ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، ہم کیونکہ ہمارے ہاتھوں سے اس نے کروایا ہے، کام ہمارے ہاتھ ہمارے تھے، قدم ہمارے اٹھے تھے، زبان ہماری چلی تھی کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے، وسپر اس نے کیا تھا۔ تو اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے، ہر کوئی پھر اپنے عمل کا خود جو ہے وہ ذمہ دار بن جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر انہیں اس گمراہی میں لا کر کھڑا کرتا ہے، اور بس ہاتھ چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ جاتے۔ میدان بدر میں اس نے یہی کیا، لے کر آیا نا قریش مکہ کو، آ جاؤ چلو لڑیں گے، جیتیں گے، تمہیں فتح ملے گی، باقاعدہ انسانی شکل میں سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا ہے نا، اور ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کر میدان بدر میں موجود تھا۔ جب وہ آنے لگے نا، فرشتے اترنے لگے، اس نے دیکھا ہے تو سرپٹ بھاگا ہے، اور ابو جہل بلاتے تم کہاں جاتے ہو، کہا تم میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ یہی کرتے ہوئے کہ عین میدان بدر میں، عین میدان جنگ میں ہم کو لا کر کھڑا کر کے چھوڑ کر، ہاتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اب تم اپنا عمل خود کرو، بچاؤ، بچنا ہے بچو، عمل کرنا ہے کرو، برائی کرنی ہے کرو، ذمہ دار تم خود ہو۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، پھر ان دونوں کا، وہ عمل کرنے والا اور یہ بہکانے والا، ان دونوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دوزخ میں، ان کی عاقبت، ان کا انجام کیا ہے؟ اس دوزخ میں ڈال دیے۔ اب دونوں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کو برابر کی سزا دے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور پھر ظالموں کی سزا تو یہی ہے۔ اس کے بعد یہ سورۃ الحشر کا ایک انتہائی جامع ترین رکوع ہے جو ہم اب پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس میں کئی باتیں، کئی نکات میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر، اللہ نا اس صدا سے متوجہ کرتا ہے نا، کہ سننے کے لیے تیار ہو جائے، پتہ چلے ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اور ایمان والے یہ جانے کہ آگے کیا کہا جائے۔ اتقوا اللہ، اور سب سے زیادہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرایا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے نہ، کل افطار کی کیا پلاننگ ہے۔ ہر شخص یہ دیکھتا رہے اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے نا، بلکہ اس کل سے مراد نہ، اس غد سے مراد آنے والی کل ہوتی ہے۔
آنے والی صبح ہوتی ہے، یہاں پر اس آنے والی کل سے مراد اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا آخرت لی گئی۔ آخرت کے لیے، اچھا مستقبل کی بڑی پلاننگز ہیں، بڑی انویسٹمنٹس ہیں، ہم نے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے لیے کہا، میرے بچے میری 7 نسلیں کہتے ہیں بیٹھ کے کھائیں گی، ان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنی بیسٹ پلاننگ ہم مستقبل کی کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ یہاں پہ کہا آنے والی کل کے لیے، آخرت کے لیے تم نے کیا کیا، اس میں یہ بتایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والی آخرت کی فکر ہر نفس کے اوپر لازم ہے، اور وہ یہ دیکھ لے کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو آخرت کے بارے میں اللہ نے خبردار کر دیا نا، اس کے بارے میں جان کر اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ آخرت کی تیاری کے لیے دیکھ لو تم آگے کیا بھیج رہے ہو۔ جس کو کہتے ہیں نا یہ جو زیادہ سفر ہے نا، یہ اس دنیا سے ہی اکٹھا کر کے جو ہے وہ بھیجا جانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، وہ پہلے نا مدینے کے گورنر بنائے گئے تھے، بعد میں خلیفۃ المسلمین بنے، اور جب گئے نا اس وقت ہدایت روشن نہیں تھی، کھلی نہیں تھی، ہے نا؟ بڑا ان کا جو ہے شان و شوکت تھی، بڑی زیب و زینت تھی، تو بڑا سامان ہے نا جو وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ بغداد سے مدینے تک ان کے پاس جو ہے وہ پہنچا ہے۔ جب وہ قافلہ نیچے اترا نا اور لوگ آ کر اپنا سامان لے کر جا رہے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہ نا اس وقت ہدایت کا القاء ہوا ہے نا؟ اور انہوں نے کہا جس نے سامان بغداد سے روانہ کیا تھا وہی یہاں آ کر وصول کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم جو کچھ بھی اس دنیا سے آخرت کے لیے روانہ کریں گے وہاں جا کر وصول کریں گے۔ دل کی دنیا بدل گئی، یعنی کئی اسٹیپس آتے ہیں نا، وہ آخری ضرب تھی، ہے نا؟ سارے سامان زیب و زینت کو چھوڑ کرنا انہوں نے درویشی اختیار کی ہے۔ تو یہ کہ جو کچھ یہاں سے بھیجیں گے نا، دیکھیں کیا کیا کچھ بھیج رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ سفر بہت لمبا ہے اور زیادہ راہ بہت کم ہے، تو اس زیادہ راہ کو ہم کتنا اکٹھا کریں، ما قدمت لغد، دیکھتے رہیں آگے کے لیے کیا چھوڑے۔ واتقوا اللہ، دوبارہ کہا ہے اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اس نے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ولا تکونوا، اور یہ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، ٹھیک ہے؟ اور اہل ایمان تم نہ ہو جانا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود اپنا آپ جو ہے وہ بھلا دیا۔ اس کو یہ کہا جاتا ہے یہ خدا فراموشی، خود فراموشی بن جاتی ہے۔ اللہ کو بھلانا، اللہ انسان کو اس کا منصب، اس کا مقام، سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ پھر وہ ہے نا کہ فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ نے تو آسان تقویم میں پیدا کیا، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ نچلوں میں سے نچلا، نچلوں میں سے نچلا، اور نچلوں میں سے نچلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کو بھلاتا ہے نا تو وہ اپنے مقام اور منصب کو بھی، اپنی اس یعنی خلیفتاً فی الارض پر جس پر اللہ نے اس کو فائز کیا ہے، وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ یہ انسان کی جو خودی اس کے اپنے ہونے کا احساس، یہ اسی وقت کاربر ہو سکتا ہے جب اس کو اللہ کے ہونے کا احساس ہو، اور اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس۔ اگر یہ نہ رہے تو انسان اپنی حیثیت، اپنا مقام، سب کچھ جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اور اہل دوزخ اور اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں اسے کہا نا ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتا، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا۔ سارا کا سارا قرآن نے پورا نظام بتایا، یہاں پر یہ بتا دیا انجام کے اعتبار سے دونوں کا انجام مختلف ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اچھا اب کیا ہے، نہ ان کی زندگی ایک جیسی ہو سکتی ہے، نہ ان کی موت ایک جیسی ہو سکتی ہے، نہ ان کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ اصحاب الجنہ اصحاب النار کی طرح نہیں ہو سکتے، اصحاب الجنت هم الفائزون، اور جو اصحاب جنت ہے وہ کیا ہے، وہی کامیاب ہے، وہ کامیابی کے درجے پر نا فائز ہو جانے والے، جس کو کہتے ہیں اپنی مراد کو پا لینے، اور جو بار بار اللہ کہتے ہیں نا یہ ہے فوز المبین، یہ ہے فوز العظیم، یہ ہے فوز الکبیر، یہاں کہا گیا یہ اس فوز پر، اس کامیابی پر، یہ فائزن جو ہے نا
اسم الفاعل ہے، اس کی جمع ہے فائزون، یہ اس کو حاصل کر لیں گے، اس کامیابی کی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور یہ ہے عظمت قرآنی پر قرآن کا اپنا شاہکار ذروہ سنام اور عروج۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے نا۔ یعنی یہ دو باتیں آئی ہیں، خاشعا متصدع، یعنی کسی پر اتنا بوجھ، اتنا بوجھ، اتنا بوجھ، اور وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، ہے نا۔ اور کہا کہ ایسے جیسے پہاڑ پر ہو وہ بوجھ اور وہ دبا جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ۔ اب آپ دیکھیں یہ مصحف، یہ کتاب، اس کتاب کا وزن پہاڑ کو کچھ کہتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہ صرف کتاب کا وزن نہیں ہے، یہ صفحات کا وزن نہیں ہے، اصل میں ان صفحات میں جو کلام ہے نا، یہ اس کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ ایسی عظمت ہے کہ پہاڑوں کو دبا کر ریزہ ریزہ کر ڈالے۔ یہ قرآن عظیم ہے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کلام الہی کی عظمت ہے۔ وہ ذات جس کا یہ کلام ہے، جس نے یہ نازل کیا، اس کی عظمت ایسی ہے اور اس کی تاثیر ایسی ہے نا کہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لیکن اب کیا ہے کہ یہ جو دل ہے نا، یہ اس کلام کا تحمل کرتا ہے۔ دل پر نازل ہوتا ہے علی قلبک، اور ہر دل پر جو ہے وہ اس کا القاء ہوتا ہے۔ تو یہ جب دل پر نازل ہوتا ہے نا، تو اصل میں دل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ دل اس کلام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ صرف یہ دل ہے جو اس کلام کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے، ورنہ یہ قوی الجثہ مخلوق یہ اس کی عظمت کا تعامل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یعنی انسان کے دل کو اس قرآن کا امین بنایا ہے، اس دل میں اتر کر دل میں سماتا ہے، اور بس پھر انسانوں کے اعمالوں میں ڈلتا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے جس کے ذریعے پوری بنی نوع انسان کی اصلاح کی گئی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں، وہ اس میں غور و فکر سے کام لیں۔ یہ مثال کیوں بیان کی گئی ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ کون سا عظیم کلام تمہارے سامنے، انکار کرنے والوں کے لیے بھی اور ایمان لانے والوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم کس عظیم کلام کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو، ذرا سوچو تو صحیح۔ لعلہم یتفکرون، یہ نا وہ فکر ہے جو قرآن نے اس فکر کو ابھارا ہے۔ اس فکر کے ساتھ اس قرآن میں غور و فکر نہ ہدایت کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اب وہ مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ نہایت منفرد اور جامع انداز میں یہاں سامنے آئے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ، جس کو کہا گیا توحید الوہیت کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مکمل طور پر بیان کر دیتا ہے کہ یہ بس اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا، اور یہ غائب اور حاضر انسانوں کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز جو ہے وہ غائب نہیں، یعنی جسے تم غائب دیکھتے ہو، جو تم سے پوشیدہ ہے، جو تمہارے سامنے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا۔ هو الرحمن الرحیم، اور وہ نہایت مہربان ہے اور رحیم، یعنی یہ کہ عالم، اس کے علم کی وسعت بتائی گئی اور پھر اس کی رحمت کی وسعت بتائی جا رہی ہے۔ هو اللہ الذی، اور وہی ہے اللہ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ 8 صفات یکجا پورے قرآن میں کسی مقام پر نہیں آئی۔ سورہ حدید میں 4 آئی ہیں، واو عطف کے ساتھ آئی ہیں، ٹھیک ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ٹھیک ہے، اور 2 آتی ہیں اکثر، اور کہیں کہیں جو ہے نا وہ 3 بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ 4 جو ہے ہمارے پاس ابھی سورۃ الجمعہ میں جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ آنے والی، جس میں واو عطف کے ساتھ نہیں ہے، تو ایک واو کے ساتھ آئی ہیں اور ایک واو کے بغیر آتی ہے، اور یہاں پر 8 اکٹھی ہیں۔ آپ سوچیں یہ ہے وہ وزن جو پہاڑوں پہ رکھا جائے تو پہاڑ چورا چورا ہو کر بکھر جائیں، اور اللہ نے اپنا تعارف، اپنی معرفت
یہ صفات کے ذریعے. اگر صفات نہ ہوتی اللہ کی تو ہم اللہ کی ذات کی معرفت کو حاصل کر ہی نہیں سکتے تھے. الملک، مالک یوم الدین پڑھا تو مالک بھی آتا ہے اور پھر جو ہے نا ملک بھی آتا ہے. مالک اونر ہے، ملک کون ہے؟ بادشاہ، کنگڈم، بالکل کنگ ہے نا، بادشاہ ہے. اور القدوس، اور بادشاہ کیا ہے؟ تقدیس کے ساتھ ہے نا، یعنی تمام کا تمام جو تقدس ہے نا اللہ کی ذات کے اندر جو ہے وہ جمع کر. السلام، سلامتی دینے. اچھا بادشاہ عموماً سلامتی نہیں دیتے ہے نا، بادشاہ عموماً پاکیزہ بھی نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیے. تو یہاں بتے ایسا بادشاہ جو مقدس بھی ہے اور سلامتی بھی دیتا ہے. المؤمن، اچھا اب یہ بڑی خاص ترکیب میں ہے. ویسے مومن آپ پتہ ہے سب کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کی صفت مومن اور اسی سے اللہ کا جو ہے وہ اسماء حسنہ میں سے بنتا ہے المومن. اس کا ایک مطلب امن دینے والا. جو مومن ہوتا ہے ایک ایمان لانے والا بھی اور وہ امن دینے والا دونوں ہوتے ہیں. اور یہاں پر بھی اللہ کی صفت میں کیا ہے؟ وہ ایمان دیتا بھی ہے اور وہ امن بھی دیتا ہے. تیسری بات کیا ہے؟ وہ لوگوں کے ایمان کو قبول کرتا ہے. جیسے الشکور آتا ہے نا کہ وہ کیا ہے؟ وہ قدردان ہے. وہ شکر نہیں ادا کرتا بلکہ وہ لوگوں کی شکر گزاری کو قبول کر لیتا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا یہیں پر آئی ہے. القدوس اور مقامات پر بھی ہمیں مل جائے گا، لیکن المومن جو ہے اسی مقام پر واحد ہے، منفرد ہے، آیا ہے، امن دینے والا ہے. المہیمن، یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ یہیں پر جو ہے وہ ایک مرتبہ آتا ہے. مہیمن کے مطلب ہے محافظ، نگران. قرآن کی صفت بھی بیان کی گئی ہے مہیمن، کہ یہ نہ حفاظت کرنے والی، تمام آسمانی کتابوں کی حفاظت کرنے والی. تو اللہ کی صفت بھی کیا ہے؟ وہ تمام کی تمام جو کائنات ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے. اگر اللہ اس کی حفاظت نہ کرے تو کوئی مخلوق ایک قدم آگے بڑھا ہی نہیں سکتی، ایک سانس لے ہی نہیں سکتی. پوری کائنات کو جو اس نے تھاما ہوا ہے نا، المہیمن. العزیز کثرت کے ساتھ آتا ہے نا، غالب ہے. الجبار، یہ جبر کے ساتھ کسی کی اصلاح کرنا ہے نا. اور جس میں ہوتا ہے کہ اللہ کی جو سختی کی جو صفات ہے نا وہ بس جو ہے وہ یا قہار ہے یا جبار ہے، بس دو ہی آئی ہیں. کہ اور کسی کے اندر اللہ کی جو سختی ہے نا، یا پھر یہ کہ شدید العقاب، شدید العقاب یعنی سخت جو ہے وہ سزا دینے والا. لیکن اس میں سخت سزا دینے والا، لیکن یہ جو صفت کے اندر جو سختی کا مفہوم پایا جاتا ہے نا وہ جبار اور قہار میں جو ہے پایا جاتا ہے. باقی سب اللہ کی رحمت، کرم، اس کا غلبہ، اس کا علم، اسی کو جو ہے وہ آپ دیکھیں ملک، قدوس، سلام، مومن، مہیمن، العزیز، ساری کی ساری صفات کیا ہیں؟ انسانوں کو بھلائیاں دینے والی ہے نا. اور وہ جبر کے ساتھ بھی. اور المتکبر، اس میں اللہ کی کبریائی ہے، اس سے بڑا کوئی بھی جو ہے وہ نہیں. اور وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ، اچھے نام اللہ کے، بس کیا کیا کرو؟ اسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پکارا کرو. اللہ کے جو نام ہے ان کے ساتھ کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یعنی سلامتی چاہیے نا تو کہا گیا کہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سے سلامتی کو طلب کر لیا جائے. امن چاہیے تو المومن کو کہہ کر. کچھ لوگ اسماء حسنہ کا یعنی ورد کرتے ہیں نا، جیسے ہم ظاہر ایک تو تسبیحات پڑھتے ہیں اور یا یہ کہ ورد کرتے ہیں. ایک طریقہ اختیار کیا جیسے صرف یہ نہیں کہ ناموں کو اپنے مقاصد کے لیے پڑھنا، یہ نہیں، لیکن بہرحال اسماء الحسنہ سے اپنے مقاصد کا حصول جائز ہے، مانگا جا سکتا ہے. ایک بات کیا ہے، ان صفات کے پہرے اپنے اوپر بٹھانے. وہ علیم ہے تو ہمیں پتہ ہو میرے ہر عمل کی اس کو جو ہے وہ علم ہو جاتا ہے. وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، سب کچھ سنتا ہے. مجھے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے. بصیر ہے، مجھے اپنے عمل کو دیکھ لینا چاہیے. تو اللہ کی صفات کو، اسماء الحسنہ کو اگر آپ ورد کرنا چاہیں ضرور کریں، لیکن کیا ہے کہ اس سے اس صفت کے تمام مفہوم کو، مفاہیم اور معنی کو سمجھتے ہوئے تو پھر اس کا جو اثر ہوگا نا وہ ایک مختلف اثر ہوگا. یعنی ایک وہ اثر ہے کہ آپ السلام کہہ کر کہتے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام، پڑھا جاتا ہے، تو وہ کہہ کر کچھ دعاؤں کو مانگنا، اور یا یہ کہ بس اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے اسماء حسنہ کا ورد، اپنے اوپر اللہ کی صفات کے پہرے بٹھانے کے لیے اسماء الحسنہ کا ورد. سبحان اللہ عما یشرکون، اور اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کا شریک بناتے. هو اللہ، اور اللہ ہے
الخالق، الباری، المصور. یہاں پر تین جو ہے نا، یعنی ایک اللہ تو ظاہر ذاتی نام ہے، اب خالق پیدا کرنے والا، باری بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، برا، لیکن کہتے ہیں جیسے پہلی بار پیدا کرنا، المصور، اب اس تخلیق کی جو تصویر کری، جس کو ڈیزائنر بھی کہا، یعنی یہ کہ وہ اس کو ڈیزائن کر، ہر تخلیق کی آپ ڈیزائننگ دیکھیں، آسمان کی، زمین کی، نباتات کی، یعنی چرند پرند کی، جانوروں کی، انسانوں کی، یعنی یہ مصور لفظ میں اتنی وسعت ہے نا، کہ اور پھر یہ کہ وہ کیسے اس نے ڈیزائن کیا ہے، عقل جو ہے وہ اس ڈیزائننگ کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اسی کے لیے تمام بہتر خوبصورت نام، یسبح له ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو مخلوقات ہیں سب اسی کی تسبیح کر رہی ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور بڑی ہی حکمت والا ہے. اس کے ساتھ سورۃ الحشر مکمل ہوتی ہے. ہم سورۃ الممتحنہ کو شروع کرتے ہیں.